بدھا جس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، اس دین کا بانی، اس دین کا فاؤنڈر، اس دین کا موجد گوتم بدھ، اس کی تعلیمات، اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، کتابیں جو دساتیر کہلاتی ہیں۔ گوتم بدھ کی کتابوں میں اخلاق زیادہ سکھائے گئے ہیں، تصوف زیادہ سکھایا گیا ہے، دنیا سے کنارہ کشی زیادہ سکھائی گئی ہے۔ جیسے آج بھی گوتم بدھ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، عیسائیوں میں جس طرح فرقے ہوئے اسی طرح بدھ مت میں بھی فرقے ہوئے۔ اس میں سے جیسے کچھ ننگے رہنے والے، کچھ لوگ کپڑے پہننے والے، کچھ پوری دنیا کو چھوڑنے والے، کچھ دنیا میں سے تھوڑا چکھنے والے، سب طرح کے ہوئے۔ لیکن گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی وہ دنیا سے کنارہ کشی کے لیے تھی۔ گوتم بدھ دنیا کا ایک بڑا اس زمانے میں پیروکار جس کے رہے ہوں ایسا شخص تھا۔ اب اس کی ایک کتاب جو اس کے ایک شاگرد نے لکھی ہے، اس کی تعلیمات کو جمع کیا ہے، جس کو کہتے ہیں چکاوتی سننا، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں گوتم بدھ تعلیم دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، اے میرے شاگردوں، سنو میں تمہیں ایک بڑی بات بتاتا ہوں۔ کہا میں ایک ہی بدھا نہیں ہوں، دنیا میں ایک بہت بڑا بدھا آئے گا۔ بدھا کہتے ہیں پاکیزہ اور مقدس آدمی کو، مقدس آدمی کو بدھا اس زبان میں کہا جاتا ہے۔ ایک اور ایک بڑا بدھا آئے گا اور وہ تبلیغ کرے گا۔ اس کی تبلیغ شروع میں بھی عروج پر ہوگی اور جب پھیلے گی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ اس نے کہا جس طرح میرے شاگرد سینکڑوں میں ہیں، اس کے شاگرد لاکھوں میں ہوں گے۔ بدھا نے کہا گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700 سال پہلے کا ہے، 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکا ابھی۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں یہ ہے، کتاب آج بھی ہے چکاوتی سننا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں ایک لفظ اس نے کہا کہ ایک شخص آئے گا جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، لوگوں کو برے اخلاق سے نکالے گا، وہ شراب کو منع کرے گا اور وہ لوگوں کی جانوں کو بچائے گا، وہ عورتوں کی عزت کرے گا اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہوگا۔ یہ سب الفاظ موجود ہیں۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا اب وہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس نے بھی ایک لفظ کہا، اس نے کہا وہ مائتریا ہوگا۔ یہ وہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑے خشک ہیں، اس کو سمجھ لیں آپ، اس لیے کہ میری تقریر وہ لوگ بھی سنیں گے تو وہ چیک کریں گے۔ مائتریا ہوگا۔ گوتم بدھ کہتا ہے وہ آئے گا، وہ اس کو مائتریا کہیں گے، مائتریا کہیں گے۔ مائتریا کا اب لفظ کا ترجمہ نکالنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ، حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے۔ مائتریا کا جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اس نے کہا اس کو کہا جائے گا مائتریا۔ مائتری کا مطلب ہوا سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہوگا۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے نبی کے علاوہ کون بن کر آیا؟ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ گوتم بدھ نے پھر جو نشانیاں بتائی وہ حیرت کی ہیں، حیرت کی ہیں۔ اس کا ایک خادم تھا انندا نام سے، اس خادم کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتا تھا اور اس کی وہ بڑی حفاظت کرتا تھا انندا۔ اور سری لنکا کی زمین پر یا کسی اور علاقے میں اس نے انندا نے پوچھا کہ تم جس مائتریا کا ذکر کرتے ہو کہ بڑا بدھا آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں بھی تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے، اسی طرح وہ مائتریا کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا۔ اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، ڈیفنس کے لیے رہتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی،
وہ پیدا ہو رہا ہوگا، صبح ہو رہی ہوگی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے، جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہ ان کی کتابوں سے۔ میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں، سپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں، کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں، میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے۔ میں تو تم سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو، چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے، الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں۔ اب بدھا یہ کہتا ہے، گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا۔ پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی، بہت بڑی بصیرت، نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا، اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا۔ اتنا نالج اس کے پاس، میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں، اتنی فہم، اتنی ادراک اس کو ملے گی۔ یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے، آنندا سے، کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا۔ لیکن اس کی علامت یہ کہ یہ ہوگی کہ وہ جو نالج، وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو، وہ رات کے وقت ملے گی۔ وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی۔ میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن پاک ہے، اور وہ نازل ہوا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رات کے وقت نازل کیا ہے۔ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی، بہت بڑی نالج ملے گی، اور وہ رات کے وقت ملے گی، اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی۔ وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کو تم کیا جانو، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات کے وقت بصیرت ملی۔ تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی، اس کے خادموں نے بہت پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا کیا، باقی بدھوں کے لیے پوچھا، اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے، وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا، وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ بھی رات کا وقت ہوگا، دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور اس رات اندھیرا ہوگا۔ یہ سب اس نے، یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں، اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں، وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایات میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے، اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت، صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا۔ میں نے اجازت دے دی، ملک الموت آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا، رب اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات، وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، اندھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے۔
آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے. آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی. حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا. وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں. حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. یہ روایت مشہور ہے. جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی. اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو. لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھوں کی بدھزم میں یہ بات بتائی گئی. گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریا آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے. وقت نکل گیا. زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے. یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا. اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے. زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں. وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا. مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس قبلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے. مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت ہو چکی تھی. بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں. 2 رکعت ہوئی تھی. حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا. بیت المقدس بھی افضل ہے لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے. میرے آقا کا آبائی وطن حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے. اگر ہمارا قبلہ ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے. کب؟ نماز کی حالت میں. 2 رکعت ہو چکی ہے. دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے. رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم انقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے. اتنی آیت ہی نہیں آئی، اتنی آیت نہیں آئی. اس کے فوراً بعد اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی دیر کس بات کی، اثر میں نہیں، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں.
खाना काबा की तरफ सारे लोगों का किबला बदल गया। देखो उस रसूल की 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ हुई, आप फिर गए, सहाबा फिर पीछे हुजूर के आ गए। बल्कि एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके आगे आए, आप इमाम थे और सहाबा फिर सफ़ें। इसी तरह से वो नमाज न टूटी न छूटी न फूटी। हालांकि उस नमाज में रद्दो बदल हुआ, 2 रकात उस तरफ फिर करके, 2 रकात इस तरफ फिर करके। हम अगर फिरेंगे तो नमाज टूट जाएगी, वो सहाबा की नमाज टूटी नहीं, इसलिए कि इसमें दर्स है। नमाज तो असल वही है जो फरमाने मुस्तफा के ताबे हो, रसूल जिस तरफ रुख करे। और सहाबा का ये मजहब भी था। कुछ सहाबा बयान कर रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम में हदीस है। एक सहाबी से पूछा गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? सिर्री नमाज है ना, क़िरात तो नहीं होती थी, लेकिन हुजूर इमाम होते, वो खुद भी खामोश खड़े होते या पढ़ते थे? ये बड़ा अजीब सवाल है ना। अब ज़ोहर की नमाज में हुजूर कुछ पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे? सब इमाम खामोश रहते हैं, लेकिन आपने कभी पूछा, इमाम साहब आप खामोश तो हैं, सीधे मुंह बंद करके खड़े रहते हैं या कुछ आप हल्के हल्के में पढ़ते हैं? सहाबा से किसी ने पूछा, कुछ सहाबा ने कहा नहीं हुजूर पढ़ते हैं। सुनाई तो किसी को नहीं देता था। उस सहाबी से पूछा गया, कैसे मालूम हुजूर नमाज में पढ़ते हैं? कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी हिलती हुई हम नमाज में देखते थे। हुजूर पाक की दाढ़ी हिलती थी, इसकी अलामत है कि हुजूर कुछ तिलावत करते थे। अब उस सहाबी से पूछो, आपका चेहरा किस तरफ होता था? आपका चेहरा किस तरफ होता था? नमाज तो किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है, आप हुजूर का चेहरा देख रहे थे, दाढ़ी हिलती हुई देख रहे थे। वो सहाबी की जुबान से भी वही उनकी रूह पुकारेगी जो आला हजरत ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबे का वो काबा है, सहाबा इकराम देखते थे। तो मैं यहाँ पर बात ये कर रहा था, ज़रदश्ती मजहब में, पारसियों के मजहब में जो किताब उनकी मुकद्दस है, जिसको ज़ंदावस्ता कहते हैं, उसमें ये बशारत उन्होंने दी है, एक नबी आएगा, एक शख्स आएगा, अरब में पैदा होगा, आग को बुझा देगा और सारे लोगों का मुंह फेर करके कहाँ करेगा? काबे की तरफ कर देगा। उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। वो रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए थे, ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी, अचानक बुझ गई। आग बुझ गई। सारे काहिन उस दिन परेशान थे, इस आग को कभी हमने बुझने नहीं दिया था, आज कैसे बुझ गई? वही दिन था 12 रबीउल अव्वल का, जब किसरा बादशाह के महल में दरार पड़ गई। जिस महल के बारे में उसका चैलेंज था कि इसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, वो आज भी मौजूद है इराक के एक शहर मदाइन में। लोग कहते हैं किसरा का महल, हम देखने के लिए भी गए कई मरतबा। उसमें बीच में से एक दीवार ऐसी टूटी है कि अंदर से आदमी जा आ सकता है, इतनी बड़ी दरार है। बादशाह उस महल में बैठता था, वो टूटी कैसे, फटी कैसे? उसने भी बुलाया सारे नजूमियों को, ये क्या हो गया अचानक? किसी ने हथौड़ा भी नहीं मारा, लेकिन ये टूट गई। ईरान में उन सारे लोगों ने बुलाया, आग 1000 साल से नहीं बुझी थी, आज कैसे बुझी? किसी ने पानी भी नहीं डाला। दोनों जगह जो नजूमी जमा हुए थे, सबों ने एक ही जवाब दिया। ईरानियों को, पारसियों को ये कहा, आग कोई पानी डाल करके नहीं बुझाया, कोई तो ऐसा पैदा हुआ है जो अब आग के लिए खतरा होगा। आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी, और वो आग के पुजारियों के लिए एक बड़ा मसीहा बन करके, उनके लिए दीन का एक मुबल्लिग बन करके आएगा, उनको आग की इबादत से निकालेगा और वो किसी खुदा की इबादत के लिए ले जाएगा। उस दिन नजुमियों ने उन्हें कहा, और इधर इराक में किसरा ने जब बुला करके मीटिंग ली, क्यों दीवार कटी, क्यों दीवार टूटी, उससे भी उन्होंने कहा हथौड़ा तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई एक बच्चा ऐसा आया है जो पूरे लोगों के दिलों को तब्दील करने वाला है। हमने पढ़ा है कि उसके आते ही अजीबो गरीब बातें होंगी। मेरे अजीजों, पारसियों की किताबों में वाक़यात मौजूद हैं। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, जिस दिन वो रसूल पैदा हुए थे, ईरान की आग बुझ गई, किसरा के बादशाह का महल
تڑک گیا, دیوار میں شگاف آ گیا, چر گئی. تو اے میرے لوگوں, اے میرے سنی بھولے بھالے مسلمانوں, تم اس دن کو ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا. اکثر شعر خود نہ تھے راہ پر اوروں کے عادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.